شاكرا يا خالقي إنني سعيد. خادم اسد اللہ غوری آپ سب کو سلام عرض کرتا ہے. اس کے ساتھ آئیے جی سب سے پہلے اب ہم چلتے ہیں ویل چیئر کے استعمال کے حوالے سے سفر حج میں، اور اس ٹاپک میں جو کہ اگر دیکھیں پہلا تو ویل چیئر کی اہمیت و افادیت ہے. تو دیکھیے اگر ہم یوں سمجھیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کوئی انکار نہیں کرے گا کہ اگر کسی کو منزل تک پہنچنا ہے تو منزل تک پہنچنے کے لیے اسے کوئی سواری چاہیے. اور بہرکیف ایک شعر تو ہمارا ہے بڑا مشہور جو بہزاد لکھنوی صاحب کا ہے، بڑے عاشق رسول گزرے ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو وہ فرماتے ہیں اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے. لیکن اب بات یہ کہ اب ہمارے وہ جذبے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے شاید کہ اب اتنے نہیں رہے، کچھ سرد ہو گئے ہیں. پہلے تو ابھی پچھلے دنوں میں مفتی صاحب کا بیان بھی سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے اور سالہ سال وہ سفر کرتے کرتے پہنچتے تھے، اس طرح سے کہ ان کے پیروں میں نقص ہوتا تھا، معذور ہوتے تھے. اور ہم نے سفر حج میں دیکھا ہے حرم مکی کے اندر طواف کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو جو انتہائی رش کے اندر زمین کے اوپر بیٹھ کر طواف کر رہے ہوتے تھے اور اس خوف سے بالکل بے نیاز ہوتے تھے کہ اتنے سارے لوگوں کے رش میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں روند کر چلا جائے. صرف ہمیں نیچے نظر آتا تھا کہ ایک آدمی اس طرح سے کر رہا ہے. اب نہیں پتا مجھے کہ کتنی سختی ہو چکی ہوگی اور اب ایسا ہوتا ہوگا کہ نہیں ہوتا ہوگا، لیکن بہرحال ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. اسی طرح سے ایک واقعہ بھی مجھے یاد آتا ہے جب کبھی 2013 کے اندر یا 12 کے 13 کے اندر حرم میں ایک گول رنگ سا لگا ہوا تھا اور اس رنگ کے اوپر لوگ طواف کیا کرتے تھے. آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ جو قصہ چل رہا ہے آج کل ماں کے چھاؤں تلے صبح کعبہ رفتم وہ 2013 ہی سے ماخوذ ہے. تو بہرکیف میں جب اس کے اوپر طواف کیا کرتا تھا کبھی کبھی تو ایک الحمدللہ میں بالکل آپ کی طرح سے صحت یاب ہوں، اچھی رفتار سے کرتا تھا تو مجھے پیچھے ایک ٹک 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 کی آواز کبھی کبھی آتی تھی. اتفاقی وہ شخص بھی اسی وقت آتا تھا جس وقت میں دوپہر کا طواف کرتا تھا، 10 ساڑھے 10 کا وقت ہوتا تھا اور میں تو ویل چیئر چلا رہا ہوتا تھا. تو اس دوران میں وہ یقینی طور پہ ویل چیئر میں اسپیڈ بڑی آتی ہے، اس دوران میں وہ پیچھے سے ٹک 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 کی آواز آتی تھی. اور آپ یقین جانیے گا کہ میں ابھی سوچ ہی رہا ہوتا تھا کہ پیچھے سے آواز آ رہی ہے، اتنی دیر میں وہ آواز بالکل قریب آتی تھی اور وہ شخص مجھ سے آگے نکل جاتا تھا. ہوتا یہ تھا کہ اس کا ایک پاؤں تھا، ایک پاؤں نہیں تھا، اس کی جگہ ایک لکڑی کی بیساکھی اس نے لگائی ہوئی تھی. اس لکڑی کی بیساکھی کے تحت وہ اتنا تیز چلتا تھا کہ مجھ سے زیادہ رفتار سے طواف کر جاتا تھا، مجھ سے زیادہ ثواب اجر لے جاتا تھا. کہیں اگر میں 7 چکر لگاتا تھا تو شاید وہ اس سے زیادہ ڈبل چکر لگا لیا کرتا تھا. تو یہ جذبے ہیں جو یقینی طور پر آپ کے دل میں جتنے گرم ہوں گے آپ اتنے ہی اچھے انداز سے اپنے تمام کے تمام کام کر سکیں گے. تو بہرکیف اگر تو کوئی شخص معذور ہے، اگر تو کسی کے ساتھ اتنی عمر اس کی اتنا عمر رسیدہ ہے کہ اس کی توانائی اس کے پاس اتنی موجود نہیں ہے اور انتہائی مجبور ہو چکا، لاغر ہو چکا، تو ایسے موقع پہ تو ویل چیئر کی ضرورت پڑتی ہے. اور ویسے بھی ویل چیئر کی ضرورت کی اگر ہم حوالے سے دیکھیں تو حرم مکی میں جب بات صحیح کی آتی ہے، جب طواف کی بات آتی ہے تو اس وقت تو ہم پر بہت سی سختیاں ہیں کہ بھائی یہ تمام معاملات پہلے شرعی معاملات جو ہیں علماء کرام سے معلوم کریں کہ آیا کہ آپ ویل چیئر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ادروائز باہر اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھ جانے میں کوئی اتنا اعتراض تو نہیں ہوتا کسی کو، چونکہ یہ صرف حرم کے اندر کی بات ہو رہی ہے. اور جب باہر کی ہم بات کرتے ہیں مینس کے عزیزیہ میں ہیں یا ہم کہیں مینا کی طرف جا رہے ہیں یا عرفات کی طرف جا رہے ہیں، لیکن باہر کے اس میں بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ اپنا اجر کتنا کما رہے ہیں اور کتنا گنوا رہے ہیں، کیونکہ جتنا پیدل چلیں گے اتنا ہی اجر ہے. تو افادیت سے تو بات یہی بنتی ہے کہ آپ کے پاس اگر ویل چیئر ہے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے اندر یہ اہلیت ہے کہ آپ ویل چیئر میں سفر کریں، یعنی کہ آپ کے پیر میں کوئی موج آئی ہوئی ہے یا آپ اتنے ضعیف ہیں کہ آپ چل نہیں پا رہے، یا اور کسی قسم کا آپ کا شرعی ایسا ایک کوئی بیماری کا یا طبی معاملات ہیں جس کی وجہ سے آپ شرعی معذور سمجھے جاتے ہیں، یا پھر آپ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ہمت تو ہے لیکن باہر کے آپ کے قدم اس طرح سے ساتھ نہیں دے رہے کہ آپ کو منزل تک پہنچنا ہے، تو یہاں تو آپ کو پھر اجازت ہی ہے کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ویل چیئر کو جب ہم دیکھتے ہیں استعمال کرنے کا طریقہ کار تو بچپن سے جو ہم فلموں میں دیکھتے آئے، آس پاس دیکھتے آئے، تو ایک ویل چیئر ہوتی تھی اور ایک شخص اس پہ بیٹھا ہوتا تھا اور اس کے ویل کو اپنے ہاتھ سے چلایا کرتا تھا. ظاہر سفر حج میں اگر آپ اپنے ہاتھ سے ویل چیئر چلانا شروع کر دیں تو پھر آپ بہت دیر میں پہنچیں گے یا شاید پہنچنا بھی مشکل ہوگا، کیونکہ آج کل کے تو راستے بھی بڑے مختلف قسم کے ہیں اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت راستہ کھل جائے اور کس وقت بند ہو جائے. ایسے میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے ایک مددگار کی. تو یہ مددگار کون ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر میرے ساتھ مسٹر ایکس ہیں تو میں ان کی مدد کر سکتا ہوں اگر میرا ان سے بہت اچھا تعلق ہے، لیکن اگر میں
ایسے چلوں کہ مجھے کوئی دوسرے شخص نظر آ جائے مسٹر وائی، وہ مجھ سے کہے کہ آپ میری ویل چیئر چلا دیجیے سفر حج میں، تو شاید کہ پھر میں ہمت نہ کر پاؤں. ظاہر ہے مجھے بھی اپنی ہمت کو دیکھنا پڑے گا، اپنے مزاج کو دیکھنا پڑے گا، اپنی طبیعت کو دیکھنا پڑے گا اور حالات کو دیکھنا پڑے گا. تو آپ اگر ویل چیئر لے کے جا رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ تو دیکھیے کہ آپ کے ساتھ ویل چیئر چلانے کے وسائل بھی موجود ہیں یا نہیں ہیں. تو ویل چیئر کی اہمیت بہر کے بالکل اسی طرح سے جیسے کہ ایک اور مثال آپ کو دیکھ کر بات اس پر آگے بڑھاؤں گا کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے، اگر ہم کسی سیلز کے حوالے سے کام کرنے والے سے بات کریں جو کہ موٹر سائیکل کے اوپر جگہ جگہ دکانوں پہ جا کے سیل کر رہا ہوتا ہے، کہ وہ اس سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اگر موٹر سائیکل تم سے لے لی جائے تو تم سفر کر لو گے؟ تو وہ یہی کہے گا کہ جی موٹر سائیکل تو جو ہے وہ میری ٹانگیں ہیں، اگر یہ نہیں ہوگا تو میں کیسے یہاں سے وہاں تک سفر کروں گا. گویا کہ وہ اپنی جو ٹارگٹ اس کو اچیو کرنا ہے وہ بغیر موٹر سائیکل کے نہیں کر سکتا. اگر پیدل چلنا شروع کرے گا تو دو چار جگہ ہی جا پائے گا اور اس کی 12 جگہیں رہ جائیں گی. تو سفر حج میں ویل چیئر کی بالکل ایسے ہی اہمیت ہے کہ اگر ایک ایسا شخص ہے جس سے نہیں چلا جا رہا، جو کہ وقت کی تو بڑی اہمیت ہوتی ہے، آپ کو اوقات کے حساب سے مختلف مقامات پر پہنچنا ہوتا ہے، تو اگر آپ ویل چیئر کے بغیر آپ نے ہمت کر ڈالی، مثال کے طور پر ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ نہیں بھائی میں تو اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہوں اور میں زیادہ سے زیادہ اجر کماؤں گا اور بغیر ویل چیئر کے ہی میں حج کروں گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے حج کرا دیتے ہیں، یقینی طور پہ کرا دیتے ہیں. لیکن یہ دیکھیے کہ اس کے بعد وہ کتنی مشقت میں آ سکتا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ اگر وہ بیٹھ گیا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، تو اس کی وجہ سے نہ صرف یہ بلکہ اس کا پورا قافلہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اور پورے قافلے کو ڈسٹرب کرنے سے بہتر ہے کہ آپ رعایت حاصل کیجئے اور ایسے موقع پہ ویل چیئر لے لیجئے تاکہ آپ اس پہ سفر کر سکیں. یہ ویل چیئر کی ایک اہمیت ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا جا سکتا ہے. لیکن اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی فیملی کے اندر 3 4 افراد ہیں جن میں ایک دو خواتین ہیں، تو آپ اس کے باوجود کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ سب تمام کے تمام صحت یاب ہیں، لیکن آپ اپنے ساتھ ایک ویل چیئر رکھ ہی لیجئے. آپ کیوں رکھ لیجئے گا؟ وہ اس لیے رکھ لیجئے گا کہ کبھی کبھی چلتے چلتے انسان تھک ہی جاتا ہے، تو ایسے موقع پہ تھوڑی سی دیر کے لیے ایک شخص بیٹھ گیا، دوسرے نے ہلکی سی چلا لی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں سامان بھی رکھ سکتے ہیں. اب اس میں یہ ضرور آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کتنی چلا رہے ہیں، کتنے آگے جا رہے ہیں، کیونکہ بہرحال آپ اس نیت سے اس کو لے کر جا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی کی طبیعت زیادہ خراب ہو تو وہ اس کو ہم یہاں بٹھا دیں. اما ضعیف ہیں، گو کے چل سکتی ہیں، لیکن لیکن اس کے باوجود احساس یہ کہ کہیں ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ ایسے میں ویل چیئر رکھ لینا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اما کو وہ تمام کا تمام سامان جو آپ کے ساتھ ہے وہ ان کی گود میں رکھ دینا چاہیے کہ اما ذرا سامان آپ سنبھال لیجئے، تو میں ویل چیئر چلاؤں گا، تو پھر یہ کہ سامان بھی یہاں رہے گا، تو آپ کا ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے ویل چیئر میں. پھر یہ کہ کسی جگہ پر آپ نے اسٹے کیا تو وہاں پر ضعیف افراد جو ہیں وہ تھوڑی سی دیر کے لیے اس میں بیٹھ بھی جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے اہمیت کے حوالے سے، افادیت کے حوالے سے تو بات خاصی ہوئی. اب آگے چلتے ہیں کہ جناب درست اور مضبوط ویل چیئر کا انتخاب کیسے کریں. یہ بڑا نازک معاملہ ہے، بڑی نازک چیز ہے، اور یقین کیجئے بسا اوقات وہ چیزیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے باعث رحمت ہیں، کبھی کبھی ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے زحمت بنا لیتے ہیں. جیسے بارش کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بارش، لیکن جب اگر درست منصوبہ بندی نہ ہو تو وہی رحمت جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کی وجہ سے اتنی زحمت ہو گئی، سارے راستے بند ہو گئے، یہ چیز بھیگ گئی اور وہ خراب ہو گئی وغیرہ وغیرہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو رحمت بھیجی تھی. تو آپ کو ایک رعایت حاصل ہوئی کہ آپ ویل چیئر استعمال کر سکتے ہیں. سوچ لیجیے ذرا، کبھی علماء کرام یہ فرما دیتے کہ جناب ویل چیئر کی اجازت قطن 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 نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جاتا؟ تو اسلام تو ایسا دین ہے جو کہ دین فطرت ہے، اس میں سہولیات کو دیکھا جاتا ہے، آرام کو دیکھا جاتا ہے کہ کسی قسم کی آپ کے اوپر آزمائش بہت سخت نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے. تو ایسے میں اب اگر تو آپ نے ایک ایسی ویل چیئر لے لی جس کے اگلے دو ویل میں سے ایک خراب ہے، اب جناب وہ رگڑتا ہوا جا رہا ہے اور ہم نے دیکھا ڈریگ کرتے ہوئے لے جاتے ہیں، پچھلا ویل جیم ہو گیا، وہ بھی ڈریگ کرتے ہوئے لے جا رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ویل چیئر آپ سہولت کے ساتھ آگے لے کر جائیں، وہ الٹا آپ کو پیچھے کی طرف دھکیل دیتی ہے، چونکہ اس کو آپ کو ڈریگ کرنا پڑنا ہوتا ہے، رگڑنا ہوتا ہے. وہ فریکشن کی وجہ سے، اور جناب فرکشن کی وجہ سے آپ کی ویل چیئر جو ہے آپ کے لیے مشکل بن گئی، اب نہ آپ اس کو چھوڑ سکیں. اور مزے کی بات یہ کہ یہ ایک ایسی مطلب ویل چیئر میں بیٹھنے کا بھی ایک نشہ ہے. نشہ یوں ہے کہ آپ اس کو لے کر چلیے، اس میں کسی کو بٹھائیے، اور جب سفر گھنٹے 2 گھنٹے کا ہو تو آپ آس پاس کے لوگوں کو دیکھیے، بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ دیکھو کوئی ویل چیئر میں جا رہا ہے، کاش کہ ہمارے پاس بھی ہوتی. چونکہ وہ لوگ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں. ایون کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ خالی ویل چیئر چلا کر دیکھ لیجیے گا، میری بات آپ یاد رکھیے گا. آپ اپنی ویل چیئر لیجیے اور صرف یہ سوچ لیجیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے چلا رہا ہوں، کسی کو بھی بٹھا لوں گا، تو آپ یقین کیجیے کہ آپ کو اللہ کی رضا کے لیے کوئی 50 افراد راستے میں ایسے ضرور ملیں گے کہ بھائی میں بیٹھ جاؤں، بھائی میں بیٹھ جاؤں، بھائی جان میں بیٹھ جاؤں. تو اس طرح کے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، کیونکہ یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی سہولت ہو جائے. تو بہر کے ویل چیئر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ مضبوط، تو بھائی اس کے لیے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اتفاق نہ کریں، کہ اگر آپ ایک کام کے لیے جا رہے ہیں، یعنی سفر حج کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ اس کو ایک دن میں تو پلان نہیں کر رہے نا، آپ تو سالوں سے تیار ہوتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، آپ کی تیاری بات کی بات ہے، آپ پیسے تو کم از کم ایک آدھ 2 دن میں نہیں کر لیتے نا. ظاہر متوسط طبقہ جو ہوتا ہے اس کو سالوں لگ جاتے ہیں اتنے پیسے جوڑنے کے لیے، تبھی جا کے وہ صاحب استطاعت بنتا ہے.
اللہ کا کتنا کرم ہے کہ صاحب استطاعت کے اوپر حج جو ہے فرض کیا. اگر استطاعت نہ ہوتی تو اس کے لیے کہا ٹھیک ہے بھائی تمہیں رعایت ہے. تو اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ کو یہ پیسے جمع کرنے میں خاصا وقت لگے گا. تو آپ یوں سمجھیے کہ جس دن سے آپ نے جمع کرنا شروع کیا، نیت کی، اس دن سے آپ کی تیاری شروع ہوئی. تو جب ان چیزوں کی تیاری ہے تو پھر حج کی تیاری کیوں نہیں؟ تیاری سے مراد یہ کہ حج کے مناسک کو سمجھنا، حج کے معاملات کو دیکھنا، حج کے سامان کو جمع کرنا. تو سامان میں ایک ویل چیئر بھی آ جاتی ہے. تو ویل چیئر آپ پاکستان سے لے کر جائیں گے اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ اس کے لیے مہینوں بھر پہلے ہی جو ہے تیاری کر لیں گے کہ میں مختلف فیکٹریز جاؤں گا، مختلف آؤٹ لیٹس جاؤں گا، وہاں جا کے دیکھوں گا کس کا کیا فنکشن ہے، کس کا کیا فنکشن ہے، کس میں بریک اچھے ہیں، کس میں نہیں ہے، کس کا ویل جو ہے اس کا بیئرنگ اچھا ہے. اب دیکھیے یہ سارے کے سارے معاملات تو ایسے ہیں کہ آپ کو خود سوچنا پڑیں گے. یہ ضرور میں بتا سکتا ہوں کہ وہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو غیر ہموار چٹانوں کے اوپر ویل چیئر چلانی ہے. چلانا تو سڑک کے اوپر ہی ہے، ہمواری ہوگی. لیکن باہر کے اگر تو آپ اچھی ویل چیئر لے کے جائیں گے، آپ کو اس کو نہ صرف چلانے میں آرام ملے گا بلکہ آپ کا سفر بھی اچھا کٹے گا. اور اگر تو آپ نے ایسی ویل چیئر لے لی کہ آپ نے کہا کہ نہیں یار میں نے تو 10 لاکھ روپے 12 لاکھ روپے حج پہ خرچ کیے لیکن ویل چیئر تو میں سستی والی لوں گا، تو پھر اس کی سستی جو ہے وہ آپ کو پھر وہاں جا کے بتائے گی کہ آپ کی مشقت بڑھ جائے گی. گو کہ آپ کے درجات تو بڑھ جائیں گے کہ آپ کی محنت زیادہ ہو جائے گی، لیکن یقینی طور پر آپ کی غفلت کی وجہ سے بہت سے لوگ ہنسیں گے بھی کہ دیکھو یار یہ سوچ رہا تھا کہ میں یہ سستا والا لے جاؤں گا اور آپ دیکھو یہاں کر خود ہی پریشان ہو گیا. ایک بات اور میں کہوں گا، یہ میرا اپنا فلسفہ ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے اتفاق کریں، ہو سکتا ہے نہ کریں. دیکھیے حرم مکی کے اندر اب تو گولف کارٹس بھی چل رہی ہیں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اسکوٹی بھی چل رہی ہیں. مدینہ کے لیے بھی اب اسکوٹی چلتی ہے. آپ لیجیے اور جناب یہاں سے وہاں مسجد قباء چلے گئے اور آگے جیسا کہ سننے میں آتا ہے. اسی طرح سے حرم مکی میں تو آپ دیکھیے ایسی بھی اسکوٹیز ہیں جو کہ 2 افراد بیٹھ جاتے ہیں. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس میں شریعت کیا کہتی ہے کہ جو دوسرا شخص ہے اس کی جو کہ ٹھیک ٹھاک ہے اس کی وہ صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی، ظاہر نہیں ہوئی چونکہ وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو پھر سے کرنی پڑے گی. لیکن بہرحال وہ علماء کرام کے معاملات ہیں. میں ایک الگ بات کہنا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے جب کعبے کی عظمت کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر گولف کارٹس چلتی ہیں. گو کہ مجھے تو اتنی اچھی نہیں لگتی، وہ ہو سکتا ہے بہت سو کو بری نہ لگتی ہوں کہ سہولت ہے. تو ویل چیئر ایک ایسی سواری ہے جس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک انسان کے لیے سادگی ہے. کیونکہ ویل چیئر پر عام حالات میں کوئی شخص بیٹھنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ سب کو پتا ہے اس میں عموماً وہ لوگ بیٹھتے ہیں جو کہ معذور ہیں یا جو کہ کسی حوالے سے چل پھر نہیں سکتے. تو ظاہر ہے وہ ویل چیئر میں نہیں بیٹھیں گے. ہاں گولف کارٹس میں تو آپ کبھی بھی بیٹھ جائیے گا، تو آپ پاکستان میں بیٹھیں گے تو آپ کہیں گے یار گولف کارٹس تو ہماری بڑے آنر والی بات ہے کہ گولف کلبس کے اندر جاتے ہیں تو اس میں بیٹھتے ہیں، تو وہ تو ایک اچھی بات لگتی ہے. لیکن ویل چیئر میں پھر بھی آپ نہیں بیٹھیں گے. اسٹریچر پہ کوئی شخص آ کر لیٹے گا نہیں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ دنیا کیا کہ یار یہ بیمار ہوگا شاید. تو ویل چیئر میں ایک سادگی ہے. اور ایک حاجی جو ہوتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 چادریں دی ہوئی ہیں احرام کی، تو اس کو بالکل سادہ چادروں میں ہی رہنا ہوتا ہے تاکہ سب کو ایک جیسا ٹریٹ کیا جا سکے، سب کو دیکھنے میں ایک جیسا ٹریٹ کیا جا سکے. سب اللہ کے مہمان ہیں، سب برابر ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے. اب اگر ایک آدمی کوئی بڑی قیمتی قسم کی راڈو کی گھڑی پہن کر چلا جائے گا یا اس سے زیادہ قیمتی کوئی گھڑی پہن لے گا تو یقینی طور پر پہن سکتا ہے، لیکن بھاگے اس کے اندر ایک انفرادیت تو آ گئی. ایک شخص بہت ہی اچھا دھوپ کے چشمہ لگا سکتا ہے، کوئی بہت ہی اچھی کمپنی ربن وغیرہ کا لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے استعمال کر سکتا ہے، لیکن بہرحال ایک انفرادیت تو آ گئی کہ بڑا مہنگا چشمہ لگایا ہوا ہے. اسی طرح سے کوئی شخص بڑی ہی قیمتی قسم کی چپلیں بھی پہن سکتا ہے، گو کہ چپلیں تو ہیں احرام کی شرائط تو پوری کر رہی ہیں لیکن بڑی خوبصورت اور بڑی مہنگی والی ہیں. تو ان تمام چیزوں سے اگر بچا جائے تو کتنا اچھا ہو جائے. تم سب کے سب سادہ سادہ سے ایک ہی جیسے لگے، جیسا کہ اللہ کا حکم ہے کہ سب ایک ہی جیسے لباس میں آئیں. تو ویل چیئر میں بھی یہ جو ایک کرائٹیریا ہے کہ ہم بہت ہی مہنگی والی بڑی الیکٹرانک ٹائپ کی اور یہ اور وہ والی ہم لے کے جائیں گے، ہم سب سے بالکل ایک الگ ہی چیز ہوگی، مجھے بڑی ضرورت ہوگی. میرا خیال ہے اس میں آپ تھوڑا سا یہ سوچیے کہ حج کے سفر میں جتنا آپ آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے ہی آپ کے درجات بڑھائیں گے آپ کی محنت کے اوپر. تو اگر آپ یہ پہلے سے سوچ لیں کہ میں تو الیکٹرانک والی وہ والی لے کے جاؤں گا جس میں بریک بھی ہوگا، جس میں انڈیکیٹر بھی ہوگا، جس میں ہارن بھی ہوگا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو ٹھیک ہے آپ لے جائیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، آپ صاحب استطاعت نہیں بلکہ آپ صاحب حیثیت ہیں، بالکل لے کے جائیں. لیکن دیکھیے آپ کی حیثیت دوسروں کی نظروں میں نمایاں ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سہولت مل رہی ہے تو آپ ایک پہلے سے بندہ ساتھ لے جائیے جو آپ کے ساتھ آپ کی ویل چیئر کو پکڑنے والا ہو. اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے تو لیکن کوشش کیجیے کہ سادگی آپ کی وہاں ہر ہر انداز ہر لہجے میں آپ کی سادگی نظر آئے. جتنا آپ سادہ ہوں گے، جتنے آپ عام لوگوں میں مل جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب بہت ساری بھیڑیں ایک ساتھ ہوتی ہیں تو ان کے اوپر جو ہے آسانی کے ساتھ حملہ بھی نہیں ہوتا، ساری ایک جگہ ہو جاتی ہیں. تو اللہ کی نظر میں اتنے سارے کے سارے یہ جو سفید احرام میں وہاں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت فرماتے ہیں. تو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہ کریں ایسے موقع پر جس سے آپ کو بجائے اس کے بعد میں فخر محسوس ہو، آپ کو دکھ محسوس ہوگا کہ یار میں نے اپنے آپ کو کیوں اتنا نمایاں کرنے کی کوشش کی. تو سادہ لیکن مضبوط اور اچھے معیار کی ویل چیئر ضرور لے کے جائیں. کوالٹی پہ کمپرومائز اس سینس میں ضرور نہ کیجیے کہ وہ چیز اچھی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اتنی اعلیٰ درجے کی ہو کہ دیکھنے والے کہیں کہ اف
کیا ویل چیئر لے کر آیا ہے، کون سے ماڈل کی ہے، امریکہ کی پتہ نہیں کہاں کی بنی ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگلے نقطے پہ چلتے ہیں۔ اچھا ہاں، ایک بات اور یہ کہ آپ یہ سوچتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ ایک بات سوچ لیتے ہیں کہ جی ہم وہاں جا کر لے لیں گے۔ یہ جو وہاں جا کر لینے کی والی بات ہے نا، یا ہم وہاں سے کیا کہتے ہیں، اب اصل میں بات یہ کہ بعض سے لوگ بڑے سادے سے ہوتے ہیں، میاں بیوی گئے، بیگم صاحبہ بڑی سادگی پر درس دیتی ہیں، ساتھ میں وہ کنجوس بھی بڑی ہیں اور بچت کی طرف بھی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا میاں جی سے کہ نہیں جی ٹھیک ہے میں تو ویل چیئر پہ بیٹھوں گی، لیکن آپ نے لینی سستی والی ہے۔ ارے ہم لے کر کیوں جائیں، اس میں تو اتنے پیسے خرچ ہوں گے، وہیں سے لے لیں گے، وہاں سب چیزیں مل جاتی ہیں بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ہوٹل سے بھی مل جائے گی اور بھی جگہ سے مل جائے گی، خریدنے والے تو وہاں سے بھی خرید ہی لیتے ہیں، لیکن چلے وہاں سے مل بھی جائے گی، لیکن جناب وہ جو آپ کو ملے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ پہلی دفعہ برانڈ نیو آپ کو ملے گی، وہ پہلے سے استعمال شدہ ہوگی، اور جب آپ کے ہاتھ میں آئے گی تو آپ کو لگے گا بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو خدا نہ خواستہ اگر اس میں کوئی خرابی ہوئی تو پھر اب آپ کے گلے پڑ جائے گی وہ۔ اب آپ ویل چیئر کو سنبھالیں گے یا جن کو صاحب ویل چیئر کو سنبھالیں گے یا صاحبہ ویل چیئر کو، تو وہ آپ کے لیے مشکل پڑے گی۔ بہتر ہے کہ آپ یہیں سے لے کے جائیں، وہاں سے خریداری میں آپ کے پیسے بھی زیادہ لگ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو بہت معیاری آپ کے مطلب کی چیز نہ ملے، یہاں آپ 1-2 مہینے کی ریسرچ کیجئے، اچھی سی چیز تلاش کیجئے۔ اور میں تو یہ اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، ذاتی تجربہ ہے کہ ایک ویل چیئر ہمارے بھائی صاحب لائے تھے، اماں کے ساتھ ہم گئے اور ماشاءاللہ کیا سفر رہا، اور اس کے بعد وہ ویل چیئر کم از کم 3-4 سال تک مختلف حاجیوں کے کام آتی رہی۔ آخر میں پھپھی مرحومہ ہماری تھیں تو ان کو دے دی تھی کہ ان کو کہیں جانا آنا ہوتا تھا، تو وہ اتنا کام آئی ماشاءاللہ۔ تو بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا، اور اس ویل چیئر کو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں چھوڑ دیں، نہیں بالکل آپ وہاں چھوڑیے، نہیں تو آپ پاکستان واپس لے آئیے، چونکہ وہاں بہت ہوتی ہیں، یہاں پر لا کر آپ اور کسی کار خیر میں دے دی، یہاں پر بھی ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ ہر چیز آپ حرم میں چھوڑ کر آئیے، آپ یہاں واپس لے کر آئیے، یہاں پر ایسے لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ ان کو بھی یہ گفٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اگلے نقطے پر چلتے ہیں جناب، چڑھائی اور اترائی میں۔ اچھا ویل چیئر دھکیلنے یا چلانے والے کا انتخاب، تو دھکیلنے میں تو آپ جیسے میں نے کہا کہ اگر اس کو رگڑتے ہوئے دے رہے ہیں تو وہ تو پھر بہت ہی طاقتور قسم کا ایک آپ شخص لے کے جائیں گے جو کہ یہ سارا کام کرے گا، اور وہ اس صورت میں ضرورت پڑے گی اس کی جس وقت آپ کو ویل چیئر کا انتخاب کرنے میں دشواری ہو، یا آپ درست انتخاب نہ کر سکیں، یا پھر یہ کہ آپ سستے کے چکر میں چلے گئے، یا پھر یہ کہ آپ نے سوچا کہ میں وہیں سے لے لوں گا، ایسی صورت میں تو آپ کو ایک بڑا مضبوط قسم کا بندہ لے کے جانا پڑے گا جو کہ آگے چل کے خرابی کی صورت میں اس کو آگے رگڑ بھی سکے۔ نہیں تو چلانے والے کا انتخاب یہ کہ دیکھیے چلانے والا آپ کے ساتھ کا ہی ہونا چاہیے، آپ کے گروپ کا ہی ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا مخلص ہونا چاہیے جو آپ کے ساتھ صبح شام رہ سکے، وہ تو چلا لے گا۔ مثال کے طور پر میاں بیوی ہیں، اگر بیگم صاحبہ کسی وجہ سے ویل چیئر پر ہے تو میاں چلا سکتے ہیں، لیکن میاں کی بھی کنڈیشن کو دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیں اب اس میں دیکھنا یہ پڑے گا جو ویل چیئر چلانے والا ہے وہ صرف یہ جذبہ سوچ کر نہ آگے بڑھ جائے کہ کوئی مسئلہ نہیں میں چلا لوں گا، خود بیچارہ شوگر کا مریض ہے، دل کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، یا اس قسم کی کسی قسم کی کوئی ایسی بیماری اس کو ہے جس میں وہ تھک جاتا ہے یا اس کو نہیں چلانا چاہیے، تو ایسے شخص کو یقینی طور پر پہلے احتیاط کر لینی چاہیے کہ بھائی میں صرف یہ سوچ کر نہ چلاؤں کہ میں تو چلا لوں گا، بلکہ یہ سوچ کے بھی چلاؤں کہ میں چلوں گا تو ویل چیئر چلے گی، اگر میں نہ چل پایا تو ویل چیئر کیسے چلے گی۔ تو پہلے سے اپنا انتخاب دیکھ لیجئے کہ آپ موضوع انتخاب ہیں ویل چیئر چلانے کے لیے یا نہیں۔ میں نے بوڑھے لوگوں کو بھی چلاتے ہوئے دیکھا ہے، 60-65 65 سال کے حضرات ہوتے ہیں، ہمارے گروپ میں ہی ایک صاحب ہوتے ہیں، اب نام لے لیتا ہوں، امان اللہ نام ہے ان کا، ماشاءاللہ 65 کے قریب ہوں گے، سفید بال سفید داڑھی، اور میں نے ان کو خود چلاتے ہوئے دیکھا ویل چیئر، اور اپنی نہیں کسی اور کی نہیں، مطلب اپنے کسی رشتہ دار کی نہیں، ایسے ہی لائے میں آپ کی ویل چیئر چلا دیتا ہوں، وہ چلا رہے ہیں، تو ایسے جذبے والے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھیے ان جذبے والے لوگوں میں بھی آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اب میں اپنا تجربہ بیان کر دیتا ہوں، میں چلا رہا ہوں جناب ویل چیئر، اور چلاتے چلاتے تھک گیا، میں نے کہا بھائی ذرا سا ہاتھ لگا لو گے؟ بھائی نے دیکھا، ایک دفعہ ڈال دیا، دوسری دفعہ دیکھا، یعنی بھائی سے مراد چلتے ہیں ساتھ چلنے والے گروپس کے لوگ، تیسری دفعہ جو ہے وہ بےچارہ آگے بڑھ گیا میرے کہنے پر، چلائی، اس کے بعد جو ہے ذرا سے چلا کے مجھے پکڑائی، پھر میں نے چلائی، پھر اس کو گیا تم چلاؤ، اس نے چلائی، پھر ذرا سے چلا کے اس نے مجھے پکڑائی، اب تیسری دفعہ میں نے دیکھا تو یا تو وہ پیچھے رہ گیا یا پھر آگے رہ گیا۔ تو دیکھیں انسان جو بھی آپ کے ساتھ جائے گا، جو بھی ضیف الرحمان آپ کے گروپ میں ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ یقینی طور پر آپ کے ہم نوا بھی ہوں گے، آپ کے ہم پیالہ بھی ہوں گے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ کے ہم خیال بھی ہوں، ان کی اپنی توانائی ہے، ان کی اپنی طبیعت ہے، ان کے اپنا مزاج ہے، ہو سکتا ہے آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ وہ یہ سارے کے سارے کام جو آپ کے خیال میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ کر لیں گے، وہ کر لینا چاہیے ان کو، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہر وہ کام کر جائیں، تو آپ ڈیپینڈنٹ ہو کر نہ جائیں۔ اگر تو ویل چیئر لے کر جا رہے ہیں تو ویل چیئر چلانے والے بھی ساتھ ہونا چاہیے، انتخاب یہیں سے اس کی صحت کے حوالے سے ہونا چاہیے، اس کے مزاج سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے۔ میرا خیال ہے یہ بات بھی اچھی ہو چکی ہے اب یہاں تک۔
اچھا، اب چڑھائی اور اترائی میں کیا احتیاطی تدابیر ہوں گی، خصوصی طور پر کبری خالد؟ اچھا، کبری خالد اور کبری عبداللہ، یہ دو برج تو انوار بھائی آپ کو خوب سمجھائیں گے، ہمارے بڑے کیا کہنا چاہیے، ہر دل عزیز بھائی ہیں، بڑی محبت کرنے والے، بڑا دکھی دل رکھنے والے آدمی ہیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کو آگے اور باقی بہت سارے علی بھائی سے بھی بتائیں گے۔ تو یہ دو راستے ہیں بیسیکلی عزیزیہ میں، جو ہمارے سارے حجاج کرام یا ضیوف الرحمان ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ سے آتے ہیں، جو گورنمنٹ والے زیادہ ہوتے ہیں عموماً، جو گروپ کے اندر ہمارے پاس ہوتے ہیں، تو وہ انہی دو راستوں سے جاتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ کامن راستہ ہوتا ہے وہ کبری عبداللہ کبری خالد ہی ہوتی ہے، چونکہ کبری خالد سیدھی جا کے جمرات کے پاس نکلتی ہے، الٹے ہاتھوں مڑ گئے اگر عزیزی سے جا رہے ہیں تو ہم چلے گئے جمرات کی طرف، سیدھے ہاتھوں مڑ گئے تو مینا کی طرف آگے۔ تو ابھی کبری خالد جو ہے بیسیکلی ایک پل ہے، اور یہ پل جو ہے چڑھتا چلا جا رہا ہے، ایک چڑھائی ہے، اور اس چڑھائی میں تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ جا کے مینا آتا ہے، لیکن مینا سے پہلے تقریباً 600 میٹر کی ایک سرنگ ہے، اس کے اندر جاتے ہیں، اب سرنگ کے اندر جا کے سایہ بھی ہو جاتا ہے، ہوا بھی اچھی چل رہی ہوتی ہے، فین بھی بڑے گوں گوں کرتے ہوئے آواز دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی چڑھائی بہت ہے، اس کی چڑھائی اتنی ہے کہ اگر آپ اس طرف سے آتے وقت، یعنی جاتے وقت چڑھائی ہے، اور آتے وقت اگر آپ ویل چیئر چھوڑ دیں تو وہ خود بخود ہی عزیزیہ جا کر رکے گی، اتنی مطلب ڈھلان ہے یہاں سے، تو اس پر ویل چیئر چلانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کم از کم 2 بندے چاہیے ہوتے ہیں۔ ویسے جو سرنگ ہے ان کے دہانے کے اوپر عربی بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر تو کچھ لوگ ایسے ہوں جن کو لگتا ہے کہ بھئی ہم سارا سفر پیدل کر سکتے ہیں لیکن چڑھائی اترائی پر ہم تھوڑا سا تھکیں گے، تو وہ کبری خالد کے بالکل دہانے کے اوپر، منہ کے اوپر جو ہے کچھ عربی بیٹھے ہوتے ہیں ویل چیئر لے کر، تو وہ بھی آپ کو اسی طرح سے سروس دے دیتے ہیں، کچھ ریال وغیرہ لیتے ہیں، ظاہر ہے وہ سینکڑوں میں ہی لیتے ہیں، اور جس طرح سے حرم مکی کے اندر صفا مروہ اور صحیح اور یعنی کہ طواف کے دوران میں بھی وہاں سے سروسز ملتی ہیں، تو یہاں بھی مل جاتی ہیں، لیکن ذہن یہی بنا کے جائیے کہ یہیں سے آپ کے پاس ساری چیزیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اب اس میں یہ کہ چڑھائی اور اترائی کے حوالے سے، اب جب جیسے آپ چڑھا رہے ہیں تو چلیے یہ والی کبری خالد پر تو آپ چڑھتے چلے گئے، کوئی بات نہیں، آپ نے پیچھے سے دھکا لگایا، 2 3 افراد ہیں، 2 4 6 گھونٹ پانی کے لیتے رہیے، راستے میں ملتا رہتا ہے، لیکن پانی تو لازمی اپنے ساتھ رکھیے گا، کچھ ایسا ڈرنک بھی اپنے ساتھ رکھیے گا جس میں کچھ شکر اور اس قسم کی چیزوں کو، کہ اگر آپ کسی قسم کے مرض میں مبتلا نہیں ہے تو اس کو وہ چیزیں آپ ساری اپنے ذہن رکھیے گا۔ ایک صحت مند آدمی کو 2 4 سپ لیتے رہنا چاہیے پانی کے، اور کچھ میٹھے مشروبات کے، 1 2 کھجور کبھی کھا لی، چونکہ ظاہر انرجی ویسٹ ہوتی ہے کافی، تو ایسی صورت میں جب آپ اس کو یہاں سے چڑھاتے ہوئے جائیں گے 2 2 4 4 گھونٹ لیتے ہوئے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو آپ پہنچ جائیں گے۔ آپ نے ایسے ہی دھکیلنا ہے جیسے آپ دھکیلتے چلے آ رہے ہیں، گو کہ گرفت بدلتی جائے گی، لوگ بدلتے جائیں گے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر، چونکہ ایک آدمی بہت مشکل ہے کہ وہ لے کر ایک کسی کو ویل چیئر سے وہاں تک پہنچے ایک سفر میں۔ اچھا، اب بات ہوتی ہے کبری خالد پہ چڑھنے کے بعد وہاں سے نیچے اترنے کی، کہاں کی طرف؟ اگر ہم بات کریں تو مینا کی طرف۔ ابھی مینا کی طرف سے جو بریجز نیچے اتر رہے ہیں، ان کی جو اترائی ہے یہ سلوپ بہت زیادہ ہے، تو یہاں سلوپ پر اترتے وقت تو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی، تو اب یہاں کیا کریں؟ یہاں پہ ویل چیئر کو آپ کو الٹا کر کر اتارنا ہے، یعنی کہ ہونا یہ کہ اگر آپ برج سے نیچے اتر رہے ہیں تو آگے کی طرف آپ نہیں، آگے کی طرف ویل چیئر پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ آگے کی طرف آپ چلے آئیں گے، اور آپ کی پشت اس طرف ہوگی جس طرف آپ جا رہے ہیں، تو اب آپ نے اس کو آہستہ آہستہ کر کے اتارنا ہے۔ اگر آپ کی ہمت نہیں ہے تو کسی کو بلا جھجک آواز دے کر اپنی مدد کے لیے پکار لیجئے کہ بھائی تم بھی ذرا آ جاؤ میرے ساتھ، ہاتھ لگا لو، تو 2 آدمی مل کر اتار لیں، چونکہ خیال رہے خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اگر تو ویل چیئر آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تو پھر یہ پھر بڑی خطرناک بات ہو جائے گی، لہٰذا بہتر ہے کہ 2 افراد مل کر اتار لیں۔ ایک تیسری بات اس میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر ویل چیئر پہ کوئی ایسے صاحب یا صاحبہ ہیں جو باہر کے چل سکتی ہیں، اب چونکہ چڑھائی نہیں ہے لہٰذا ان کو بہت زیادہ انرجی لگانی نہیں پڑے گی، تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اگر وہ چل سکتے ہیں تو برج پر خود اتر کر چلے جائیں نیچے، بجائے اس کے کہ ویل چیئر میں بیٹھ کر جائیں، چونکہ میں نے کہا نا کہ ویل چیئر کے اندر بیٹھنے کے بعد انسان کا مزاج ذرا مختلف ہو جاتا ہے، اب وہ آرام دہ مزاج کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ بس اب میں نے اسی میں سفر کرنا ہے، اور کرسی کی طاقت ہی کچھ اسی قسم کی ہوتی ہے کہ جو اس پہ بیٹھ جاتا ہے پھر وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، تو بہتر یہ کہ اگر صحت مند ہے، چڑھائی وہاں ساری چڑھ کر آ گئے ہیں ہم کبری خالد کی، اب نیچے کی طرف اتر رہے ہیں، احتیاط کا تقاضا ہے کہ کھڑے ہو کر آہستہ آہستہ خود سے ہی نیچے اتر جائیں، یہاں اتنی توانائی خرچ نہیں ہوگی، آپ کا دل کوئی بہت زیادہ تیز نہیں دھڑکے گا، اور سہولت بھی رہے گی، لیکن اگر دوسری صورت میں اگر ان کو اتارنا مقصود ہے، وزن بھی ان کا زیادہ ہے، تو اپنے آپ کو جو اتارنے والا ہے وہ اپنی پشت اس طرف کر لے جس طرف اس کو جانا ہے، اور آہستہ آہستہ الٹا کر کے ویل چیئر کو اتارے، اور ساتھ میں اس کے کوئی ایک شخص لازمی طور پر ساتھ ہو کہ اگر خدا نہ خاصہ پاؤں وغیرہ رپٹا تو ذرا تھوڑا سا اس کا خیال کریں، اور جو ویل چیئر میں بیٹھے ہیں ان کو یہ ضروری طور پر یہ انتباہ کیا جائے کہ بھائی آپ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ ویل چیئر کے اندر موجود جو بریکس ہیں ان کے اوپر رکھیے گا، تاکہ اگر کسی صورت میں آگے کوئی ڈسبیلنس ہو جائیں چیزیں تو آپ سنبھال سکیں، تو یہ بھی اہم بات ہے۔ تو اتارنے اور چڑھانے دونوں کی بات ہوئی، چڑھانے وقت تو ظاہر سی بات ہے، دو میں نے کہا کہ کچھ پانی وغیرہ ساتھ ہونا چاہیے، تو یہ کبری خالد کی بات ہوئی، اور اس کے ساتھ جو برج نیچے اترتے ہیں، چونکہ میں نے کہا سب سے اہم بات جو برج نیچے اترتے ہیں اس پر آپ نے بالکل سیدھا نہیں اترنا، اور اس کو الٹا ہی اتارنا ہے، یا پھر ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے شخص کو آپ نے نیچے اتار دینا ہے کہ بھائی ذرا یہاں اتر کے چلیے۔ اچھا، اس کے بعد پھر بھیڑ میں جو ویل چیئر چلانے کا درست اسلوب ہے وہ کیا ہے؟
یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہم فطری طور پر جلد باز واقع ہوئے ہیں. ہم میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو انتہائی ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں. ہم میں تقریباً 90% ہم سب لوگ جو ہیں ان میں مجھ سمیت میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں شاید جذباتی ہوتے ہیں, شاید گھبرا جاتے ہیں جلدی, شاید غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے, شاید جلدی پہنچنا چاہتے ہیں یہاں سے وہاں تک. حالانکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس سفر پر ہم نکلیں یہ اپنے دنوں میں ہی جا کر مکمل ہوگا. ان دنوں میں بہت وقت ہوتا ہے, آپ آرام سے دیکھیں. اگر کوئی ایک شخص جلدی پہنچ بھی گیا کسی دوسرے مقام پر تو وہاں پہنچ کے کیا کہے گا, اس کو بیٹھنا ہے جب تک دوسرے لوگ نہیں آ جائیں گے. وہ سارا کیا جو ایک گروپ پورا نہیں پہنچے گا جب تک آگے نہیں جائیں گے. تو اپنے انتہائی تحمل کے ساتھ کام کریں. بہت سلو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بہت تیز بھی نہیں کرنے کی ضرورت ہے. تو جب آپ ویل چیئر پر جب بہت سلو نہیں چلیں گے تو پیچھے والے لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی, ان کو راستہ ملے گا. ایک طرف چلیے, بیچ میں زگ زیگ پوزیشن میں نہ چلیے, اور جو آپ کے آگے ہیں ان کو ٹکریں بالکل نہ ماریں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو پائیدان ہوتے تھے ویل چیئر کے فٹ ریسٹ, تو وہ کھلے ہوئے ہوا کرتے تھے, تو وہ لوگوں سے ٹکراتے تھے اور یقین جانیے پیچھے لوگوں کی ایڑیاں زخمی ہو جاتی تھی. ایون یہاں تک ہوتا تھا کہ ایک شخص نماز میں کھڑا ہوا ہے تو پیچھے دوسرا آدمی جماعت ہو رہی ہے, دوسرا آدمی اس سے کہہ رہا ہے حضرت آپ واپس جائیے, آپ کے ایڑیوں سے خون بہ رہا ہے, آپ کا وضو جو ہے ٹوٹ گیا. اس طرح کی باتیں. اب تکلیف کتنی ہوتی ہے وہ تو آپ کو پتا ہی ہے, چونکہ یہ ایسی جگہ ہے کہ ایک تو لگتی ہے تو بہت زور کی لگتی ہے, اور پھر اس کے بعد جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو بڑے عرصے میں ٹھیک ہوتا ہے, چونکہ وہاں کی مسل مستقل پھیلتے اور سکڑتے رہتے ہیں چلنے کی وجہ سے. تو یہ ہم کسی دوسرے ضعیف الرحمان کو تکلیف میں ڈالیں. اپنے سفر کو تو ہم نے اچھا کر لیا ویل چیئر میں بیٹھ کر کے, ہم آرام سے بیٹھ کے چلے گئے, اور دوسرا آدمی جو اپنے پیروں پر چل کے جا رہا ہے اس کو ہم نے تکلیف میں ڈال دیا. کتنی عجیب سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی, ایک مشین کی صورت میں ہم اس پہ بیٹھ کر سفر کریں, اور ایک شخص جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ہم نے اس کو زخمی کر دیا. تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے. اچھا, اس میں سوچنے کی بات ویل چیئر چلانے والی ہی کی نہیں ہے بلکہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کی بھی ہے, کیونکہ وہ اس کی آنکھیں ہیں جو کہ چلا رہا ہے. اس کو بتاتا رہے کہ بھائی دیکھو تھوڑا آہستہ ہو جاؤ, سامنے والا آدمی جا رہا ہے. اور چونکہ چلتے ہوئے آدمی کا پیر, آپ دیکھیے جب آدمی چلے گا تو اس کا پیر پیچھے کی طرف جائے گا اور ویل چیئر آگے کی طرف آ رہی ہے. میں آگے جو آدمی شخص چل رہا ہے اس کی بات کروں, وہ شخص جب پیر اپنا پیچھے کرے گا ویل چیئر آگے آئے گی تو لازمی طور پر ٹکرائے گی, زیادہ زور سے ٹکرائے گی, زور کا کولیجن ہوگا, اس کو چوٹ دو گی لگے گی. آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے کہنا اس کو سوری. وہ بےچارا آپ سے لڑے گا تو نہیں, چونکہ وہ بھی ہچ کے نہ آیا, تو وہ بھی آپ کی طرف زیادہ زیادہ ناگوار نگاہوں سے دیکھے گا, خاموش ہو جائے گا. 99% لوگ کبھی بھی نہیں الجھتے, لیکن چوٹ کھا کے بےچارے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. بڑا ظلم ہے نا, اس کو آپ سمجھیے. ویل چیئر چلانے والوں کے پاس بہت ذمہ داری ہے, بہت ان کے پاس ذمہ داری ہے. یہ سمجھیے آپ ایک بھری ہوئی بندوق لے کر مجمے میں چل رہے ہیں اور آپ نے سیفٹی پن ہٹائی ہوئی ہے, خدا نہ خواستہ فائر ہو گیا تو بہت سے لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں. یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک عام, لیکن اس کو اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ ویل چیئر بالکل اسی طرح کی ہے کہ ایک جان کو زخمی کر سکتی ہے. اگر تو یہ جان نہیں جا سکتی تو جان کو زخمی تو کر ہی رہی ہے نا, تو آپ ان کو زخم سے بچائیے. اور پھر یہ بھی سوچیے ذرا دل میں کہ اب وہ شخص آگے جو حج کے ایام ہیں اس میں اس کو اسی طرح سے سفر کرنا ہوگا اس کی جو پیر میں چوٹ لگی ہے. تو اپنے دل کو نرم کریں گے انشاءاللہ, تو امید یہ کہ یہ معاملات نہیں ہوں گے. اور دوسری بات ہے کہ اس کا جو فٹ ریسٹ ہے, پائیدان ہے, اگر تو آپ لے کر جا رہے ہیں تو پہلے سے سوچ لیں اس کے اوپر کشن یا فوم یا کوئی ایسی موٹی چیز ہونی چاہیے کہ وہ جب ٹکرائے بھی تو کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے. اس کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا ہے آپ نے پاکستان سے ہی لے جاتے وقت کے فٹ ریسٹ کو ایسا کر دیا جائے کورڈ کہ وہ کسی طرح سے نہ ٹکرائے. ایسے ملتے بھی لیکن اس کے اوپر بھی آپ فردہ کر سکیں تو اسکور اچھا کر لیں. اچھا, ویل چیئر پہ چلنے والے جو ہوتے ہیں, سفر کرنے والے ہیں, ان کا تو ظاہر ضروری ہدایت ان کے لیے یہی ہے کہ بھائی آپ نے بہت ہی احتیاط کرنی ہے ان تمام معاملات میں, پیچھے والے کو بتانا ہے. اور پھر آپ جہاں دیکھیں کہ چڑھائی زیادہ آ گئی, جیسے میں نے کہا نا گوبھی خالی سے چلتے چلے آ رہے ہیں, اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے, جو خاتون بیٹھی ہوئی ہے, بھائی 2-4 منٹ کے لیے اتر جائیں, اب تھوڑی سی دیر کے بعد پھر آگے بیٹھ جائیے گا. اب ضروری تو نہیں ہے نا کہ اب ایک شخص کبری خالی سے چلنا شروع ہوا ہے برش سے, اور وہ کبری کے دہانے تک وہ اب لے کر جا رہے ہیں, ہاں پا کہاں تھا کاپتا, اور اما کہہ رہی ہے ماشاء اللہ میرا بیٹا کیسا شیر ہے, اس نے میری بچے نے دیکھو کیسی ہمت کی, ایک ہی سانس میں لے کے مجھے یہاں سے وہاں تک پہنچا دیا. اما کو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ بچے کی انرجی ویسٹ ہو رہی ہے. اب اما کو چاہیے کہ جہاں تھوڑی دیر وہ دیکھے بچہ ہانپنے لگ گیا ہے تو کہہ دیں کہ بیٹا میں تھوڑی سی دور میں پیدل چل لیتی ہوں, تم بس ساتھ ساتھ چلاؤ. تو تھوڑی سی دیر پیدل چل رہی ہے, تھوڑا سا بیٹھ کے تھوڑی سی دیر پیدل, تھوڑا سا, تو اس طرح سے سفر گزر ہی جاتا ہے. تو ویل چیئر چلانے والا جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے, لیکن بیٹھنے والا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو زیادہ ذمہ دار ہونا پڑے گا اور زیادہ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. اچھا, اسی طرح سے حرم مکی میں ویل چیئر چلاتے ہیں جب, اب تو خیر وہ طواف والے معاملات ختم ہی ہو گئے, مطاف میں جو ویل چیئر کبھی چلا کرتی تھی, اگر چھت پر بھی چل رہی ہے تو اس میں بھی دیکھیے زگ زیگ نہ چلائیں, کہیں بھی آپ چلائیں زگ زیگ نہ چلائیں. اس پر بڑے بزرگ جو ہیں بڑا برا مناتے ہیں کہ بھائی زگ زیگ نہ چلاؤ. ایک صاحب بتاتے ہیں, وہ بھی بڑے بزرگ ہیں, کہنے لگے کہ مطاف میں اپنے پیر صاحب کی ویل چیئر چلا رہا تھا, تو ویل چیئر چلاتے چلاتے جو ہے تھوڑا سا میں نے رائٹ سے نکالنے کی کوشش کی, انہوں نے غصہ کیا مجھ پر کہ تم کیا کر رہے ہو, جو راستہ ہے اسی پہ چلاؤ, راستے سے نہ دائیں نہ بائیں.
تو یہ اصول ہے کسی چیز کا، جیسے گاڑیوں میں بھی ہمیں پتا ہے کہ ہم لین میں چلتے ہیں، تو ویل چیئر کو بھی آپ کو لین میں چلانا ہے، اور اس کو آپ نے لیفٹ اور رائٹ کٹ نہیں مارنا ہے۔ یہ بڑے مزے کی بات ہے، پچھلے دو ویل بڑے ہیں، اگلے دو چھوٹے ہیں، تو بڑی جلدی بڑی آسانی کے ساتھ ذرا سا اٹھایا آگے سے ویل چیئر کو اور کٹ مار لیا۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا، اپنی طاقت اپنی اسمارٹنیس نہیں دکھانی، اپنی آپ کی جو فنکاری ہے اس کو وہاں بالکل دوسرے لوگوں کو دکھا کر ان کو متاثر نہیں کرنا، بلکہ آپ نے انتہائی سادگی اور تواضع کا پیکر بن کر جو ہے یہ سارے کے سارے کام کرنے، چونکہ آپ سفر حج پر نکلے ہیں، یاد رکھیے گا آپ کسی میلے میں نہیں جا رہے، ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ اچھا، اب حرم میں ویل چیئر چلانے والوں سے بچاؤ اور راستہ دینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب ظاہر ہی پہلی بات تو ہے کہ فطری سی بات ہے کہ اگر کوئی مکھی بھی میری آنکھ کی طرف آگے پلک سے ٹکراتی ہے تو آنکھ اللہ تعالیٰ نے ایسے سسٹم بنایا کہ فوری طور پر بند ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے، پلکوں سے کوئی چیز ٹکرائے گی آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے سامنے سے اگر کوئی ویل چیئر آ رہی ہے مجھے نظر آ رہی ہے تو میری فطرت مجھ سے ہی کہتی ہے کہ بھائی فوری طور پر دائیں یا بائیں ہو جاؤ۔ پرندے بھی اور جانور بھی دائیں بائیں ہو جاتے ہیں کبھی کوئی چیز سامنے سے جاتے دیکھتے ہیں۔ اب اگر ایک شخص یہ سوچ لے کہ نہیں جی میں تو کھڑا ہوا ہی ہوں، یا خود ہی راستہ نکال کے لے جائے گا، یہ بھی تھوڑی سی ہٹ درمی ہوتی ہے۔ آپ کو تو دیکھیں حرم میں آپ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، تو آپ کو تو بڑا شیریں کلام ہونا چاہیے، بہت ہی زیادہ آپ کا لہجہ میٹھا سا ہونا چاہیے۔ آپ کو دوسروں کے لیے راستہ بنانا ہے، نہ کہ آپ دوسروں کے راستے کو یہ سوچ کر کہیں کہ یار یہ تو خود ہی نکل جائے گا۔ وہی رابن ہوڈ والی بات آ گئی کہ وہ برش کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہ تو پہلے دیکھتا ہوں میں پہلے کون نکلتا ہے، وہ کہتا ہے آ کے دیکھتا بھائی اگر تم ہمت ہے تو برش کراس کر کے دکھا دو اس لکڑی کے شتیر سے، نہیں تو میں کراس کروں گا، پھر دونوں میں لڑ جاتے ہیں دونوں، اس کے بعد ایک گر جاتا ہے ایک نکل جاتا ہے۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے راستہ چھوڑ دینا ہے، سامنے سے جو شخص ویل چیئر پر آ رہا ہے اس کے لیے کوئی بات نہیں، گزر جائے گا، آپ چلے جائیں گے، وقت تو آپ ہی کا ہے اور اس کا آپ کو اجر پورا پورا ملا ہے۔ کانٹا بھی ہٹا دے کوئی کسی کا تو اس کو اجر مل جاتا ہے۔ یہ تو سفر ہے جی بھائی، راستہ چھوڑنا تو بہت بڑی بات ہے دوسروں کے لیے۔ آپ دوسروں کے لیے جگہ بنائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں بہترین، جنت الفردوس میں بہترین جگہ آپ کے لیے مزین کر کے رکھیں گے انشاءاللہ العزیز، ہم سب کے لیے انشاءاللہ، کہیے آمین۔ تو آپ نے بار کہ ویل چیئر سے جو چلاتا ہوا آ رہا ہے اس کے لیے راستہ چھوڑیں، یہ جو آپ نے راستہ چھوڑا یہی آپ کا بچاؤ ہے، اور دوسروں کو لوگوں کو بھی کہتے ہیں بھائی دائیں ہو جاؤ بائیں ہو جاؤ، اس کو راستہ دے دیجیے۔ دیکھیے وہ بھی بیچارہ پھنسا ہوا ہے، اب اس کو کہیں آگے جانا ہے، اب رش بہت ہو گیا، ویل چیئر کو اس وقت فولڈ نہیں کیا جا سکتا جس وقت اس پہ کوئی سواری بیٹھی ہوئی ہے، جگہ تنگ ہے۔ اب یا تو وہ فولڈ کر کے سواری کو اتار دے، اس میں اس کو بہت وقت لگ جائے گا، پیچھے رش لگ جائے گا۔ بہتر یہ کہ آپ لوگ دائیں بائیں ہوگا اس کو راستہ دے دیجیے۔ یہ کیفیت عموماً اس وقت آتی ہے جس وقت مزدلفہ میں جاتے وقت راستہ بیچ میں بلاک، چونکہ لوگ راستے میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو رات میں، یا حرم مکی میں جماعت ہو رہی ہے، لوگ سڑکوں کے اوپر بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں یا انتظار کر رہے ہیں جماعت کا، اب ایسے میں راستہ نہیں ہے، تو ایسے میں آپ اتنے راستے ضرور چھوڑ دیا کریں لوگوں کے لیے کہ وہ آگے بڑھ جائیں۔ خصوصی طور پر وہ مقامات جہاں پر واش روم ہے، وہاں تو آپ لازمی طور پر ایک چیز کا ذہن میں رکھیے گا کہ جو ویل چیئر چلا رہا ہے یا جو اس پہ بیٹھا ہوا ہے وہ یقینی طور پر ایک معذور آدمی ہے۔ آپ نے یہ سوچنا ہے معذور ہے، مطلب شرعی معذور اس سینس میں آپ کہہ لیں کہ اس کو کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس کا احترام کریں، چونکہ ہمیں جس طرح سے بزرگوں کا احترام سکھایا گیا اس طرح سے ہمیں ان لوگوں کا بھی احترام سکھایا گیا جو ضعیف ہیں، جو کمزور ہیں، جو بیمار ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آپ نے خصوصی جگہ بنانی، نہ صرف اپنے دل میں بلکہ زمین پر بھی، واش روم کے راستوں میں کبھی ایسے لوگوں کے سامنے نہ آئیے، ہو سکتا ہے ان کو جلدی ہو، ذرا جلدی پہنچنا ہو، کسی کے ساتھ کوئی اور معاملات ہو سکتے ہیں، کسی کو اجابت کی جلدی ہے، آپ بیچ میں کھڑے ہوئے، وہ بیچارہ پہنچتے پہنچتے اس کی چادر خراب ہو گئی۔ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھا کریں، یہ ساری کی ساری چیزیں ممکنات میں ہیں، ان کو آپ پہلے سے سوچ کے جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی اس کی خیر ملے گی اور دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اچھا، مکہ مکرمہ میں جو ویل چیئر حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، اس کو تو میں علی بھائی کو ہی کہوں گا کہ وہی اس پر ساری کی ساری بات کریں گے، چونکہ وہ ماشاءاللہ ماسٹر ہیں، انوار بھائی ماسٹر ہیں، تو چونکہ ان کا چیپٹر چل ہی رہی ہے۔ آخر میں جذبہ خدمت، صبر اور مستقل مزاجی، تو دیکھیے یہ تو جذبہ خدمت تو یہی میں نے کہا نا، ویل چیئر چلاتے وقت آپ نے پاکستان سے بندہ لے کر جانا ہے، اب یہ نہ سوچیے گا کہ وہاں پر جو شخص آپ کو ملے گا وہ ایک دو دفعہ تو ہاتھ لگا لے گا، تیسری دفعہ شاید نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہو، بہت سارے لوگ مستقل لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور کرتے ہیں ایسے کام، لیکن ایسی مثالیں کم ہوتی ہیں۔ تو اب ہم یوں کہتے ہیں کہ چلیں 5% 10% ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو آپ کے لیے خدمت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ بنا کے بھیج دیے جائیں گے مثال کے طور پر، لیکن 90% ایسا نہیں ہو پائے گا، ہر آدمی اپنی اپنی مشکلات میں گھرا ہوتا ہے۔ آپ انحصار کرنا چھوڑ دیجیے دوسرے لوگوں کے اوپر، خود انحصاری کی پالیسی اپنائیں گے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور جذبہ خدمت کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ویل چیئر کو چھوڑ کر جو ہے دوسری اما کی ویل چیئر چھوڑ دی اور پڑوس والی خالہ ان سے زیادہ ضعیف نظر آئیں کہ چلیں اما آپ کھڑی ہو کے چلائیں، چلیں میں ان خالہ کی طرح ویل چیئر چلا لوں۔ ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ اپنی فیملی کو چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، اپنے ساتھ جانے والے بزرگوں کو چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، دوسری طرف توجہ بڑھا دی اور یہ بیچارے پریشان ہو گئے۔ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ سگی ماں جو ہے وہ بیچاری ماں کی اتنی خدمت، سگی بیٹی ماں کی وہ خدمت نہیں کر پاتی ایسے موقع پر، حالانکہ پڑھی لکھی ہوتی ہے کہ وہ ماں بیچاری واش روم جانا چاہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے بھائی کوئی مجھے واش روم تک تو لے چلو، مزدلفہ میں بیٹھی ہوئی ہیں اماں،
واش روم تک جانا ہے اور بیٹی صاحبہ پتہ نہیں کہاں گھوم رہی ہیں، اما ادھر پریشان ہے، آخر میں بیچاری پڑوس کی کوئی عورت اٹھ کے جا رہی ہے اور چار عورتیں مل کے باتیں بنا رہی ہیں کہ دیکھو بچے ان کی اپنی بیٹی آئی ہے ساتھ میں، وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہے، بیچاری پریشان ہے۔ اب ویل چیئر کو، اما کی ویل چیئر کو واش روم تک لے جانا کوئی آسان بات ہے؟ خواتین کی جہاں جگہ ہے وہاں واش روم وغیرہ میں تو ویسے کوئی مرد نہیں جا سکتا، عورتیں ہی جا سکتی ہیں پہلی بات۔ آدھے پر 50% لوگ تو یہ کٹ گئے کہ اب وہ یہ نہیں جا سکتا، بیٹا نہیں جا سکتا، بھانجا نہیں جا سکتا، بھتیجا نہیں جا سکتا، پوتا نہیں جا سکتا۔ اب بیٹی بیچاری ہے ہی نہیں یہاں پر، اب وہ خالہ ملی تو خالہ کا دل ہے جذبہ خدمت والا، اور پھر اندر لے جانا، پھر ان کو وہاں تک لے جانا ٹوائلٹ تک، پھر اس کے بعد ان کا انتظار کرنا، پھر ان کا آہستہ آہستہ کھڑے ہو کر اندر تک جانا، پھر آہستہ آہستہ باہر آنا۔ تو دیکھیے یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اگر آپ نے ویل چیئر چلانے کی ذمہ داری پاکستان سے سنبھالی ہے تو بھائی اس کو آخر تک نبھانا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو کہ بس میں یہاں سے لے گیا وہاں دل بھر گیا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے شخص کی طبیعت خراب ہو جائے گی تو اس کو اسپتال بھی لے جانا پڑے گا، تو اب آپ یہ کہیں گے کہ میں بس کے اندر کیسے چڑھاؤں گا، کیسے اتاروں گا؟ چونکہ باقی بس کے اندر ویل چیئر چڑھانا اتارنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا رش کے اندر، لیکن آپ کو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے۔ یہی تو آپ کی مستقل مزاجی ہے، اسی سے تو کام بنے گا۔ بلکہ آپ یہاں تک سوچ لیجئے ویل چیئر چلانے والے صاحب یا صاحبہ کہ اماں یا ابا کو لے کر گئے ہیں اور وہ حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حرم میں بیٹھے بیٹھے اماں کو احساس ہوا کہ ان کو پیشاب آ رہا ہے، تو اب انہوں نے کہا بیٹا ذرا مجھے لے کر چلو، تو اب تو آپ نے اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکلنا ہی ہے۔ وہاں یہ کوفت بھرا جملہ استعمال نہ کیجیے گا، اماں ابھی تو جماعت کا ٹائم ہونے والا ہے، ارے اماں گھر سے کیوں نہیں کہہ کر آئیں، ارے اماں آپ کو بھی یہیں آ کر یاد آیا، اب باہر سے کوئی آنا نہیں دے گا، اب ہم باہر جا کے پھنس جائیں گے، پھر اندر کیسے آئیں گے؟ یہ ساری چیزیں ہوں گی، اس کے لیے اپنے آپ کو خوب تیار کر کے جائے گا۔ تو علی بھائی میری بات مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔